جی سوئس سسٹم کی نمایاں خصوصیات آج ہم دیکھیں گے. سیلنٹ فیچرز آف دا کانسٹیٹیوشن. دس از دا موسٹ امپارٹینٹ کویسچن آف دس سسٹم. تو اس کو اچھے طریقے سے کیجیے. سوئٹزرلینڈ کے آئین کی سب سے جو نمایاں خصوصیت ہے وہ اس کا تحریری آئین ہونا ہے. یعنی باقاعدہ طور پر اس کو ضبط تحریر میں لایا گیا ہے. 122 دفعات ہیں اس کی. ایک طویل دستاویز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو بہت ساری ایسی تفصیلات بھی اس دستور میں شامل کی گئی ہیں جو دیگر ممالک کے اندر ہمیں عام طور پر عام جو قوانین ہیں ان کا حصہ نظر آتی ہیں. تو ایک غیر تحریری آئین میں جیسے کچھ تحریری اجزاء شامل ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ دستور تحریری ہے. تو اس میں کچھ غیر تحریری رواجات بھی شامل ہیں. تو البتہ غیر تحریری رواجات کا جو حصہ ہے وہ بہت کم ہے، لیکن تحریری آئین ہوتے ہوئے رواجات بھی اس آئین کا حصہ ہیں. آئین میں استواریت پائی جاتی ہے. استواریت کا مطلب یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ مشکل ہے. تو پاکستان کے آئین میں ہم نے دیکھا تھا ترمیم کرنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی سینٹ کی 2/3 اکثریت جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے. تو اس کے برعکس یہاں پر عوام کو بھی دستوری ترمیم کے سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے. یعنی مرکز کا قانون ساز ادارہ وفاقی اکائیاں اس کو پاس کرتی ہیں اور پھر استصواب رائے کے لیے اس کو عوام کی طرف ریفر کر دیا جاتا ہے. تو عوام اس کی تائید مخصوص تعداد میں کر دیں گے تو ہی وہ ترمیم آئین کا حصہ بن سکے گی. تو اس سلسلے میں ترمیم دو طرح کی جا سکتی ہے. جزوی ترمیم ہے، مکمل ترمیم ہے. تو دونوں قسم کی ترمیم کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو آئین میں مکمل ترمیم تو بہت کم ہوتی ہے اور یہ 1874 میں کی گئی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا گیا. اس کلی ترمیم کے لیے ضروری ہے کہ وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوان ترمیم کے مسودے کو پاس کریں اور پھر اس اقدام کو کینٹنز کی اکثریت کی تائید حاصل ہو اور عوام استصواب رائے کے ذریعے سے اس کی منظوری دیں تو وہ ترمیم مکمل ہو جائے گی. تو ترمیم کے لیے تجویز پیش کرنے کے لیے وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کا متفق ہونا ضروری ہے. وفاقی اسمبلی یہاں کی آپ پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی قانون ساز ادارہ جو دو ایوانوں پر مشتمل ہے. تو رائے دہندگان بھی مکمل ترمیم کے سلسلے میں تحریک کا آغاز کر سکتے ہیں، انیشیٹ کر سکتے ہیں. اگر 50,000 رائے دہندگان وفاقی اسمبلی کو کوئی درخواست دیتے ہیں اس قسم کی ترمیم کے لیے تو اس تحریک کو پہلے عام رائے دہندگان کے استصواب کے لیے پیش کیا جائے گا، ریفرینڈم کے لیے پیش کیا جائے گا. اگر رائے دہندگان کی اکثریت یعنی ووٹرز کی اکثریت اس قسم کی تجویز کی حمایت کر دے تو پھر دونوں کا نئے سرے سے انتخاب ہوتا ہے. بعد میں نئی منتخب شدہ جو اسمبلی یعنی اسمبلی کے جو دونوں ایوان ہیں وفاقی اسمبلی کے ان کا نئے سرے سے انتخاب ہوتا ہے. پھر نئی منتخب شدہ جو اسمبلی ہے وہ اس ترمیم کو منظور کر کے پھر کینٹنز کی طرف بھیجتی ہے اور کینٹنز کے بعد پھر وہ عوام کے پاس جاتی ہے اور جب وہ منظور ہو جاتی ہے تو پھر آئین میں وہ مکمل ترمیم شامل کر دی جاتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ مکمل ترمیم کا طریقہ، یعنی مکمل ترمیم کی تجویز اگر آتی ہے تو پھر وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کا نئے سرے سے انتخاب ہوتا ہے. دین نیا ادارہ جو آئینی ترمیم کے لیے ہی وجود میں آئے گا تو وہ پھر پروسیجر کا آغاز کرے گا.
اس کے بعد ہم جزوی ترمیم دیکھتے ہیں۔ جزوی ترمیم سے مراد یہ ہے کہ پورے کا پورا آئین نہیں بدلنا، اس کی چند دفعات میں رد و بدل کرنا ہے، ایک دفعات میں بھی رد و بدل ہو سکتا ہے۔ تو آئینی ترمیم کا یہ طریقہ کار جو ہے یہ اس کے مطابق وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوان اتفاق رائے سے کسی ترمیم کی آئین میں کسی ترمیم کی تجویز پیش کر دیں گے، تو کینٹنز اس کی تائید کریں گے، اکثریت کینٹنز کی جو ہے وہ اس کی تائید کریں گے، اور عوام کی اکثریت کی منظوری سے یعنی استصواب رائے کے ذریعے سے، ریفرینڈم کے ذریعے سے وہ ترمیم پھر آئین کا حصہ بن جائے گی۔ تو یعنی یہاں پر وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کا نئے سرے سے انتخاب نہیں ہوتا ہے، تو پہلے سے موجود جو ادارہ ہے وہی اس کو اس کی ترمیم کوئی کی تجویز پیش کرے گا، کینٹنز اس کو اپروو کریں گے، اور اس کے بعد ریفرینڈم کے ذریعے سے ووٹرز جو ہیں، رائے دہندگان جو ہیں، وہ اس ترمیم کو اوکے کریں گے۔ تو عام رائے دہندگان یا ووٹرز بھی ترمیم کے لیے آغاز کر سکتے ہیں، انیشیٹ لے سکتے ہیں۔ تو اس پوری ڈیٹیل کو پھر ہم آگے جو بلا واسطہ قانون سازی ہے اس میں مکمل تفصیلات کے ساتھ اس پہ بحث کریں گے۔ وفاقی نظام حکومت ہے یہاں پر۔ سوئٹزرلینڈ کے آئین میں ملک کو نیم وفاق قرار دیا گیا ہے، کنفیڈریشن قرار دیا گیا ہے، یہ نظریاتی طور پر، لیکن حقیقت میں جب ہم ریئل میں اس سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ کنفیڈریشن نہیں ہے بلکہ ایک وفاقی نظام ہے۔ تو سوئس وفاق جو ہے یہ اس میں 20 کینٹنز ہیں اور 6 نصف کینٹنز ہیں۔ تو نئے وفاقی نظام میں کوشش کی گئی ہے مضبوط مرکزی نظام ہو، مرکز اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ بین الاقوامی سطح پر سوئٹزرلینڈ اپنا مؤثر کردار ادا کر سکے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو کینٹنز ہیں ان کی خود مختاری کا بھی قابل ذکر حد تک خیال رکھا گیا ہے۔ وفاقی نظام حکومت آپ دیکھ سکتے ہیں، اب تک ہم نے 4 سسٹمز 3 پہلے دیکھ چکے ہیں، چوتھا ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں، امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ میں وفاقی نظام حکومت ہے، اور صرف برطانیہ واحد ملک ہم نے دیکھا ہے ہمارے چاروں سسٹمز میں سے جہاں پر وحدانی نظام حکومت رائج ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے سوئٹزرلینڈ کے دستور کی جو ایک نمایاں خاصیت ہے وہ تقسیم اختیارات ہے۔ چونکہ وفاقی نظام حکومت ہے اور وفاقی نظام میں مرکزی حکومت اور اکائیوں کی حکومتوں میں اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے، تو اس آئین کے تحت مرکز اور علاقائی حکومتوں کے درمیان واضح طور پر تقسیم اختیارات کا ڈھانچہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ اختیارات کی تقسیم کافی حد تک امریکن اور پاکستانی سسٹم سے ملتی جلتی ہے۔ تو مرکزی حکومت کے اختیارات کو ایک فہرست میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس فہرست میں ایسے تمام امور شامل ہیں جن میں قومی سطح پر یکساں پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری لسٹ ہے جو متصلہ امور کی لسٹ ہے، اس میں شامل امور پر مرکزی اور علاقائی یعنی کینٹنز کی حکومتوں کو دونوں کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے۔ تو اگر کسی ایک ہی مسئلے پر دونوں حکومتیں قانون سازی کرتے ہیں تو پھر مرکز کا قانون قائم رہے گا، علاقائی حکومت کا جو قانون ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مابقائی اختیارات یا ریزیڈوری پاورز یہ کینٹنز کو دیے گئے ہیں، تو کینٹنز کو تفویض کیے گئے ہیں۔ مرکزی فہرست میں وفاقی ڈھانچے کے حوالے سے جو امور شامل کیے گئے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ دفاع کا شعبہ، خارجہ تعلقات، سفارتی نمائندوں کی تقرری اور ان کو ویلکم کرنا، یعنی دوسرے ممالک سے جو سفیر آئیں گے، اعلان اور جنگ و صلح کا اناؤنسمنٹ، ملکی نظم و نسق، ریلوے، تجارت، کرنسی، بینکاری، ڈاکتار اور ناپ تول کے پیمانے، حقوق شہریت، اس سے متعلق ضوابط، اعلیٰ تعلیم، قدرتی وسائل وغیرہ،
یہ مرکز کے دائرہ اختیار میں شامل امور ہیں۔ متصلہ فہرست میں جو امور شامل کیے گئے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے، جس میں شاہراہوں کی تعمیر اور ان کی دیکھ بھال ہے، پریس کی نگرانی ہے، اس کا کنٹرول، بیمہ، صنعت، تعلیم کا فروغ، اور ان تمام امور پر وفاقی اور علاقائی دونوں حکومتوں کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے۔ البتہ ایٹ دا سیم ٹائم دونوں حکومتوں کی طرف سے قانون بنائے جانے پر مرکز کا قانون قائم رہے گا اور کینٹنز کے حکومتوں کے بنائے ہوئے قوانین منسوخ قرار پائیں گے۔ علاقائی خود مختاری دی گئی ہے سوئس سسٹم کے تحت اکائیوں کو، کینٹنز کو۔ کینٹنز اپنے متعین دائرہ عمل میں پوری طرح سے آزاد ہیں۔ ان کی منظوری کے بغیر آئین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آئین میں ہر کینٹن کو اپنا الگ آئین بنانے کی بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس سلسلے میں کچھ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی کینٹن اپنے آئین میں کوئی ایسی شق شامل نہیں کر سکتی ہے جو وفاق کے آئین کے ساتھ کلیش کرتا ہو، اور دوسری بات یہ کہ کینٹن کا نظام جو ہے وہ جمہوریت پر مبنی ہونا چاہیے۔ جمہوریت سے ہٹ کر کوئی کینٹن کوئی نظام نہیں اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آئین کا جو ترمیم کا طریقہ کار ہے کینٹن کا، وہ اس قسم کا ہو کہ اس میں عوام کو شامل کیا جائے، عوام کی مرضی کو شامل کیا جائے۔ تو ان امور کی انجام دہی کے سلسلے میں مرکزی اور علاقائی حکومتوں کے درمیان یقیناً اشتراک و تعاون بہت ضروری ہے، اور یہ عملاً سوئس سسٹم کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ بہرحال وفاقی ڈھانچہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کا تقسیم اختیارات کی خصوصیت ہے سوئس سسٹم میں، یہ اصل میں وفاقی ڈھانچے کی ہی ڈیٹیل ہے۔ یعنی اگر سوئس سسٹم میں وفاقی نظام کا تفصیلی جائزہ لیجیے کا کویسچن ہو تو اس میں آپ تقسیم اختیارات کے تحت مرکزی فہرست اور متصلہ فہرست، علاقائی خود مختاری اور مرکزیت کا رجحان، یہ سارے سب ہیڈنگز لکھیں گے۔ تو ہم دیکھیں گے اینڈ میں کنکلوڈ کریں گے تقسیم اختیارات کے ڈھانچے کو۔ سوئس سسٹم آئینی طور پر کنفیڈریشن ہے، لیکن کنفیڈریشن ایکچول میں جب قائم تھی تو وہ ناکام رہی، کیونکہ کنفیڈریشن میں مرکز مضبوط نہیں ہوتا ہے، مرکز کے ہاتھ میں اختیارات کافی نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے اکائیوں پر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سسٹم پھر چل نہیں پایا۔ تو چونکہ کنفیڈریشن کا تجربہ سوئٹزرلینڈ میں ناکام رہا تھا، لہٰذا اب ایک مضبوط مرکزی حکومت جو کہ مضبوط سیاسی نظام قائم کر سکتی تھی، معیشت کو مضبوط کر سکتی تھی، یہ اس کا قیام بہت ضروری تھا۔ تو 1874 میں سوئس آئین میں مکمل آئینی ترمیم کی گئی، اور اس ترمیم کے نتیجے میں ایک فعال مرکزی حکومت قائم کی گئی۔ اس وقت سے لے کر ہم دیکھتے ہیں وفاقی حکومت کے اختیارات میں، یعنی مرکزی حکومت کے اختیارات میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، اور بہت سارے امور جو ہیں وہ اب ایسے بھی وفاقی حکومت کے پاس آ گئے ہیں، وفاقی حکومت کی تحویل میں دے دیے گئے ہیں، جو شاید ایک صدی پہلے وفاق کے اختیار میں نہیں تھے۔ تو وفاقی حکومت کے لیے بعض نئے ذرائع آمدنی بھی ایڈ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کینٹنز کو جو مالی امداد دی جاتی ہے مرکز کی طرف سے، اس نے بھی مرکزی حکومت کو کینٹنز پر مؤثر کنٹرول دے دیا ہے۔ تو مرکزی حکومت کے اختیارات میں اضافہ ایک تو وہ جو مکمل آئینی ترمیم ہوئی اس کے ذریعے سے کیا گیا ہے،
پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں آئینی رواجات نے بھی مرکز کے ہاتھ مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے وفاقی نظام ہیں ان میں خاص طور پر مرکز کی طرف اختیارات کا رجحان رہا ہے، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر جو سیاسی نظام کے اندر چینجز آ رہی ہیں، جو بین الاقوامی معیشت میں ہر ریاست کا رول ہے، اس حوالے سے اہم ڈیسیجنز لینے کے لیے مرکز کا مضبوط ہونا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو امریکہ میں بھی مرکزیت کا رجحان ہمیں نظر آیا وفاقی ڈھانچے کے حوالے سے، اور سوئس سسٹم کے اندر بھی مرکز کا رجحان ہے، مرکزیت کی طرف مائل ہیں اختیارات۔ تو مرکزیت کا رجحان سوئٹزرلینڈ میں بھی ہمیں نظر تو آ رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر سوئٹزرلینڈ کا وفاقی نظام جو ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مرکزیت کے رجحان کی وجہ سے وحدانی نظام کی طرف جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں مابقائی اختیارات کینٹنز کو حاصل ہیں، اور سیاست کے اندر با اختیار حکومت کا تعین مابقائی اختیارات سے کیا جاتا ہے۔ مابقائی امور جس حکومت کے پاس ہوتے ہیں عام طور پر اس کو زیادہ طاقتور، زیادہ با اختیار تصور کیا جاتا ہے، تو یہاں پر کینٹنز کو مابقائی اختیارات حاصل ہیں۔ اور امریکی نظام کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے وفاقی امور کا انظام جو ہے یہ کینٹنز کی حکومتوں کے ذریعے سے اس نظم و نسق کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی آئین میں ہر قسم کی ترمیم کے لیے کینٹنز کی مرضی کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور خاص بات جو ہے سوئس باشندے، سوئس عوام، سوئس ووٹرز بہت باشعور لوگ ہیں۔ لٹریسی ریٹ 100% ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پر سیاسی شعور کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہے، تو مقامی اور علاقائی نوعیت کے معاملات پر براہ راست فیصلے کرنے کے رجحان کو ترک نہیں ہونا چاہیے، ترک نہیں کرنا چاہیے کسی بھی حکومت کو۔ تو یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ عوام بیدار مغز ہیں، باشعور ہیں، وہ کبھی بھی علاقائی خود مختاری پر کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور نہ وہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا علاقائی خود مختاری کے اصول کو وفاقی نظام کے حوالے سے یہاں پر ترک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تکثیری عملہ یہ سوئس سسٹم کی ایک بہت ہی نمایاں خصوصیت ہے جو دنیا کے تمام سسٹم سے اس کو الگ کرتی ہے۔ یعنی یہاں پر انتظامیہ کا کوئی ایک فرد جو ہے وہ سربراہ نہیں ہے، بلکہ ایک پوری کونسل ہے جس کو وفاقی کونسل کہا جاتا ہے۔ اس کونسل کو انتظامی اختیارات حاصل ہیں، 7 ارکان پر مشتمل یہ کونسل ہے۔ آپ اس کو کابینہ بھی کہہ سکتے ہیں، وزارتی کونسل ہے یہ۔ تو ان کا انتخاب وفاقی اسمبلی 4 سال کے لیے کرتی ہے۔ تو سوئٹزرلینڈ میں نہ تو کوئی ایک ہی شخص وزیر اعظم اور نہ ہی صدر جیسے اختیارات رکھتا ہے۔ تو صدر کا عہدہ جو ہے، جو ان 7 اراکین میں باری باری یہ آلٹرنیٹ ہوتا ہے، باری باری منتقل ہوتا رہتا ہے، یعنی ایک سال کے بعد یہ عہدہ اگلے سے اگلے ممبر کی طرف اس کونسل میں، وفاقی کونسل میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو وفاقی کونسل کی کچھ خصوصیات جو ہیں وہ وزارتی یا پارلیمانی نظام سے ملتی جلتی ہیں، اور بعض خصوصیات کے حوالے سے ہمیں یہ صدارتی نظام جیسا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وزارتی نظام کی ذمہ داری اور صدارتی نظام کی کچھ کوالٹیز کو جمع کر دیا گیا ہے اس نظام کے اندر، سوئس سسٹم کے اندر۔ جیسے کونسل کے تمام اراکین جو ہیں یہ وفاقی اسمبلی میں سے لیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ کونسل میں شامل ہو جاتے ہیں تو انہیں اسمبلی کی نشستوں سے اب ریزائن دینا پڑتا ہے۔
اس کے باوجود کہ وہ ریزائن دے دیتے ہیں، وہ اسمبلی کے اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، وہ بحث میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو قانون سازی میں انہیں کافی زیادہ دخل حاصل رہتا ہے، لیکن جب ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، رائے شماری ہوگی، تو ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ تو اسمبلی جو ہے وفاقی کونسل کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس نہیں کر سکتی ہے، جبکہ پارلیمانی نظام میں تو کونسل اگر پارلیمنٹ کی رکن ہے تو پھر ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ بھی پاس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نظام میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس نظام میں وفاقی انتظامیہ جو ہے یہ مجلس قانون ساز کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس کے رکن تو وہ نہیں رہتے ہیں ریزائن دینے کے بعد، بٹ وہ سیشن میں بیٹھتے ہیں، وہ تنقید سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو میعاد عہدہ ان کی متعین کر دی گئی ہے، یعنی یہ نظام وزارتی اور صدارتی نظام کا حسین امتزاج ہے۔ میعاد وزارتی کونسل کی مقرر ہے، لیکن ان کو عدم اعتماد سے، ان کے عہدوں سے برطرف نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن لا میکنگ میں وہ حصہ لیتے ہیں، وہ اسمبلی کے سیشن میں بیٹھتے ہیں، وہ لا میکر باڈی میں صرف ووٹ نہیں دیں گے، باقی ساری ڈسکشنز میں حصہ لینے کا ان کو اختیار حاصل ہے۔ تو ایوانی مقننہ ہے سوئٹزرلینڈ میں، یعنی وفاقی نظام ہے۔ وفاقی نظام میں عموماً ایوان زیریں آبادی کا نمائندہ ہوتا ہے اور ایوان بالا اکائیوں کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دو ایوانی مقننہ قائم کی گئی ہے۔ وفاقی اسمبلی جو ایوان بالا کا، وفاقی اسمبلی جو پوری ایک پارلیمنٹ آپ جس کو کہیں گے، وہ وفاقی اسمبلی ہے، اور اس کے ایوان بالا کو ریاستوں کی کونسل کہا گیا ہے، اور ایوان زیریں کو قومی کونسل کہا جاتا ہے۔ تو ریاستوں کی کونسل تمام کینٹنز کی مساوی نمائندگی کے اصول کے اکارڈنگلی اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ہر کینٹن کے لیے 2 نشستیں ہیں، اور جو نصف کینٹن ہیں ان کو اس ایوان کے اندر 1 سیٹ دی گئی ہے۔ تو ٹوٹل جو اس کے ارکان کی تعداد ہے وہ 46 ہے۔ قومی کونسل عوام کا براہ راست منتخب کیا ہوا ایوان ہے، یعنی یہ ایوان زیریں ہے، جس میں آبادی کے تناسب سے اکائیوں کو نشستیں دی گئی ہیں۔ تو ہر 24,000 افراد کے لیے 1 سیٹ مقرر کی گئی ہے۔ دونوں ایوان اختیارات کے اعتبار سے تقریباً برابر ہیں، دونوں کو مساوی طور پر اختیارات حاصل ہیں۔ بلا واسطہ جمہوریت ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ جدید جمہوریتوں میں چونکہ ریاستیں بہت بڑے بڑے علاقوں اور بڑی بڑی آبادیوں پر مشتمل ہیں، تو براہ راست جمہوریت یا بلا واسطہ جمہوریت ناممکن سی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن سوئٹزرلینڈ ایک یونیک ریاست ہے کہ یہاں پر آج بھی ہمیں بلا واسطہ جمہوریت کی کوئی جھلک ملتی ہے۔ جو کچھ پیٹرنز ایسے رکھے گئے ہیں سسٹم میں جن کے ذریعے سے عوام براہ راست مختلف امور کے اعتبار سے کاروبار حکومت میں حصہ لیتے ہیں، جیسے حق ہدایت ہے انیشیٹو۔ اس کے تحت عوام قانون سازی کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ استصواب رائے، جس کو ہم ریفرینڈم کہتے ہیں، قانون ساز ادارے کے پاس کردہ قانون کو عوام ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اور حق باز طلبی کے ذریعے سے سوئٹزرلینڈ کے عوام جو ہیں یہ کسی بھی عہدیدار کو جسے عوام ووٹ سے منتخب کر کے عہدے پر بٹھاتے ہیں اس کو اس کے عہدے سے ہٹا بھی سکتے ہیں، ریکال کر سکتے ہیں۔ تو یہ حق باز طلبی ہے۔ ان حقوق کے ذریعے سے عوام جو ہیں یہ ہمیں حکومتی امور میں خود اپنا کردار ادا کرتے ہوئے براہ راست نظر آتے ہیں۔ ان اداروں کے علاوہ عوام کی پبلک امور میں دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے، اور سوئٹزرلینڈ کے عوام کے اندر سیاسی شعور دنیا کے ممالک سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کا کام صرف حکومتوں کے عہدیداران کو منتخب کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ حکومت کی ہر نئی پالیسی کو بہت
کینلی آبزرو کرتے ہیں، جج کرتے ہیں اور پھر اس پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ حق ہدایت کے ذریعے سے عوام کسی بھی پالیسی کو انیشیٹ کرنے کی تحریک کر سکتے ہیں، اور استصواب رائے کے ذریعے سے وہ پاس شدہ کسی قانون، کسی اقدام یا پالیسی کو مسترد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، منسوخ کر سکتے ہیں۔ تو منتخب عہدیداران کو ان کی معینہ مدت سے بھی قبل بدعنوانی یا کسی بھی اور مسئلے کی بنا پر ان کے عہدوں سے حق باز طلبی کے ذریعے سے برطرف کر سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے دستور کی ایک نمایاں خاصیت بنیادی حقوق کو یہاں پر بھی ایک لسٹ کی صورت میں شامل کر لیا گیا ہے، درج کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے جدید ممالک کے اندر دستور میں بنیادی حقوق کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ انہیں دیگر دستوری قوانین کی طرح سے احترام حاصل ہو سکے، اور اس میں نئی آنے والی حکومتیں جو ہیں وہ اپنی من مرضی سے رد و بدل نہ کر سکیں۔ پاکستان کے تینوں دستور 56، 62 اور 73 میں یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا، یعنی بنیادی حقوق کو دستور میں درج کر دیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ میں بنیادی حقوق کو کسی ایک دستاویز کی شکل میں تو آئین میں شامل نہیں کیا گیا ہے، لیکن آئین کی مختلف دفعات ہیں جو کہ شہریوں کے حقوق کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو تمام بنیادی حقوق کو اعلیٰ عدالت کے ذریعے سے نافذ کیا گیا ہے۔ کچھ اہم حقوق کو ہم تفصیلی طور پر دیکھیں گے، جیسے قانونی مساوات کا حق حاصل ہے تمام شہریوں کو۔ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر حیثیت رکھتے ہیں، تو کسی قسم کا کوئی زبان کا، نسل کا یا علاقائی بنیادوں پر کوئی امتیاز نہیں رکھا جاتا ہے۔ ریاست کا قانون تمام شہریوں کو برابر طور پر تحفظ دیتا ہے۔ تمام سہولتیں تمام شہریوں کو یکساں طور پر فراہم کی جاتی ہیں تاکہ ان سہولتوں سے استفادہ کر کے شہری جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو پروموٹ کر سکیں۔ آزادی ضمیر و مذہب کا حق حاصل ہے تمام شہریوں کو۔ شہری اپنے ذہن، اپنی سوچ، اپنے ضمیر کے مطابق جس مذہب کو اختیار کرنا چاہیں ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مذہبی رسوم کے حوالے سے ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو ہر شخص کو اپنے سوچ اور عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کا حق حاصل ہے۔ مذہبی تعلیم بھی کسی طرح سے بھی جبر کر کے کسی شخص کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا آزادانہ طور پر اظہار کر سکے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ رائے قومی مفادات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے یا امن و امان پر وہ کسی طرح سے اثر انداز نہ ہو، اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ پریس کی مکمل آزادی ہے، یعنی نشر و اشاعت کے جتنے ذرائع ہیں، کمیونیکیشن کے جتنے ذرائع ہیں، ان کو مکمل آزادی دی گئی ہے آئینی طور پر۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پریس پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ قومی مفادات کو مد نظر رکھیں گے اور جو ریاست کے قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق وہ اپنی پرنٹنگ کے اختیار کو استعمال کریں گے اور نشر و اشاعت کے آزادی کے اختیار کو استعمال کریں گے۔ روزی حاصل کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے۔ ہر شخص آزاد ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتا ہے ارننگ کا۔ تو اس سلسلے میں خاص طور پر حقوق ملکیت کو تسلیم کیا گیا ہے، یعنی کوئی شخص اپنی ضروریات سے جو انکم بچاتا ہے اس سے وہ کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کر سکتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا حق تمام شہریوں کو برابر طور پر ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر پرائمری تعلیم تو مفت ہے، فری ہے۔ ابتدائی جو تعلیم ہے کینٹن اس کا اہتمام کرتا ہے۔
تو پبلک اسکولوں میں داخلے کے لیے بھی کوئی رنگ، نسل یا کسی قسم کی کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا ہے۔ شخصی آزادی ہر شخص کو حاصل ہے۔ اپنے ذاتی دفاع کے لیے غیر قانونی قید و بند سے آزادی کی ہر فرد کو ضمانت دی گئی ہے، تحفظ دیا گیا ہے۔ تمام شہریوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ملک کے کسی بھی حصے میں وہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی آئلی زندگی کا تحفظ حاصل ہے، تخلیے کا حق حاصل ہے، پرائیویسی کا حق دیا گیا ہے۔ تو سوئس سسٹم کے اندر شہریوں کو تقریباً وہ تمام بنیادی حقوق دیے گئے ہیں جو جدید ممالک کے اندر عموماً شہریوں کو حاصل ہونے چاہیے۔ سیاسی حقوق بہت مؤثر طور پر رائج کیے گئے ہیں سوئٹزرلینڈ میں۔ سوئٹزرلینڈ کے باشندوں کو حکومت میں شرکت کا پورا موقع دیا جاتا ہے، حق دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوسرے تمام جمہوری ممالک کے مقابلے میں یہاں کی جو روایات ہیں وہ زیادہ بلند ہیں، زیادہ نمایاں ہیں۔ تو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر تمام شہریوں کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے، اور ووٹرز جو ہیں وہ اپنے نمائندوں کو تو منتخب کرتے ہی ہیں، لیکن منتخب کرنے کے بعد وہ ریاست کے امور میں قانون سازی کے حوالے سے، پالیسی میکنگ کے حوالے سے حق استصواب رائے، انیشیٹو اور حق باز طلبی کے ذریعے سے اہم کردار ادا کرتے ہیں، پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رول ادا کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی قومی مسئلہ، علاقائی یا مقامی مسئلہ ہو، اس پر عوام کی رائے لی جاتی ہے، اور مقامی سطح پر جو براہ راست جمہوریت کا نظام ہے وہ بہت اس نے اسٹرانگ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ روایات قائم کر رکھی ہیں، اور اچھے طریقے سے یہ نظام جو ہے عوام کو انوالو کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ عورتوں کو سوئٹزرلینڈ میں حق رائے دہی دیا گیا ہے، اگرچہ ایک عرصہ تک عورتوں کو یہاں پر رائے دہی کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن 7 فروری 1971 کو استصواب رائے کروایا گیا، اور اس استصواب رائے کے تحت انہیں یہ حق عطا کیا گیا۔ تو اکتوبر 1984 میں اسمبلی نے خاتون الزبتھ کوب کو وزیر بنایا۔ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ تھا، یعنی وزارتی کونسل میں ایک خاتون رکن کو شامل کیا گیا۔ اٹ مینز ریاست کی سربراہ بھی وہ ہو سکی۔ تو 1999 میں 1989 میں نائب صدر کے عہدے پر وہ فائز رہی۔ تو یہ سوئس سسٹم کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس میں جو خاص طور پر وفاقی ڈھانچہ ہے اور جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں، ان پہ الگ سے کوسچنز بھی آ جاتے ہیں، تو اسی میں سے آپ کو مٹیریل جو ہے وہ ان کوسچنز کے لیے بھی ارینج کرنا ہوتا ہے۔